صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہیں. درود و سلام ہوں ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں. ناظرین محترم، بارگاہ امیر المومنین سے ادارہ معارف ولایت کے پروگرام فقہی مکالمہ میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ کسی ریاست کا ایک بادشاہ تھا جو ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا. شاہی حکیم آیا اور بادشاہ کا معائنہ کیا تو شاہی حکیم نے بادشاہ کے علاج کے لیے انسانی دل کا انتخاب کیا، اور ساتھ میں حکیم نے یہ بھی بتایا کہ یہ دل جس انسان سے لیا جائے گا اس کی صفات بھی بادشاہ کے سامنے اس نے بیان کی. بادشاہ کے حکم سے شاہی کرندے اس خاص صفات والے شخص کی تلاش میں نکلے. چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور ایک کسان کے بیٹے کو ان صفات کہاں مل پایا. شاہی کرندوں نے بہت سارا مال و متاع دنیا دے کر اس لڑکے کے والدین کو راضی کر لیا، اور ادھر قاضی نے بھی یہ کہہ کر اس جوان کے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ بادشاہ کی سلامتی کے لیے کسی ایک شخص کا خون جائز ہے. اب اس نوجوان کو لایا گیا اور قریب تھا کہ جلاد اس کی گردن کو اڑا دے کہ بادشاہ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ نوجوان اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور مسکرا دیتا ہے. اب بہت پریشانی کے عالم میں کھڑا یہ بادشاہ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اس نے جلدی سے جلاد کو روکا اور اس نوجوان کے قریب آیا اور اس سے بے سبب ہنسنے کی وجہ معلوم کی. تو نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، اس پوری دنیا اور اس پوری کائنات میں والدین اپنے بچوں اور اپنی اولاد سے پیار اور محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کی جان کے درپے ہو جائے تو وہ اس دعویٰ کو لے کر قاضی کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور بادشاہ وقت سے عدل و انصاف کی اپیل کرتے ہیں، جبکہ میں وہ بے قسمت انسان ہوں کہ میرے والدین مال و متاع دنیا پر میرے قتل پر راضی ہو گئے، اور بادشاہ کی خوشنودی کے لیے قاضی نے بھی میرے خون کا حکم سنایا، اور بادشاہ سلامت جو میرے سامنے ہے میرے خون میں اپنی صحت و سلامتی کو تلاش کرنا چاہتا ہے. اب یہ جملہ ظاہراً جب اس نے بادشاہ کے سامنے کہا، یہ لفظ اتنے بھاری تھے اور اتنے وزنی تھے کہ یہ فوراً ان کا اثر ہوا بادشاہ کے دل پر، اور بادشاہ نے اسی مقام پر سوچا کہ ایک ایسا انسان جو موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اپنے خدا پر یقین رکھتا ہے. اور اس نے یہ بتایا نوجوان نے کہ میں مسکرایا اس لیے تھا کہ یہ سارے لوگ میرے مخالف ہو گئے، لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کوئی ایسی ذات ہے جو مجھے یہاں سے بچا سکتی ہے، اور وہ ذات میرا پروردگار عالم ہے، وہ ذات میرا رب ہے، وہ ذات میرا خالق اور مالک ہے جو مجھے یہاں سے نجات دے سکتا ہے. بادشاہ کی آنکھیں کھلی کہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے ایک نوجوان اپنے خدا پر یقین کرتا ہے. میں ایک بیماری میں اپنے خدا کو بھول گیا. تو اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ بادشاہ اس بیماری سے بچ گئے اور صحیح و سالم ہو گئے. سارے واقعے کا مقصد اور ہدف ناظرین محترم وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، بعض اوقات ہم اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان سے گزر جاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے. ہر حال میں، ہر مشکل میں اور ہر مشکل وقت اور ہر مشکل گھڑی میں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وہی ہے کہ جو مشکل کشا ہے، وہی ہے کہ جو مومنین کی مدد کرتا ہے. خداوند کریم ہمیں قرب خدا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پروگرام چونکہ فقہی احکام سے متعلق ہے، آج کے فقہی مکالمہ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا محمد تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گزشتہ جو نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی مسافر کے روزوں کے حوالے سے،
اور بیان کیا تھا آپ نے روایات اور قرآن مجید کی آیات سے کہ مسافر پر روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے، اور اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے گا تو وہ معصیت پروردگار شمار ہوگی۔ میں آج کچھ سوالات اور میرے پاس ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ناظرین تک ان سوالات کے جوابات پہنچے جائیں، چونکہ بہت اہم یہ سوالات ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بعض مومنین ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے سفر کرنا ہو، اور عام طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سفر کرنا ہو تو وہ نہ تو سحری کرتا ہے نہ ہی روزے کی نیت کرتا ہے، بلکہ اگر وہ سحری بھی کرے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے چونکہ سفر کرنا ہے، وہ اس کو عام روٹین کا کھانا اور ناشتہ شمار کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سفر کرنے والے شخص کے لیے روزے کی نیت نہ کرنا یا کھانا کھاتے رہنا کیا یہ جائز ہے؟ بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی اچھا سوال اٹھایا کہ جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ بیان کیا کہ زوال سے جو پہلے والا روزہ ہے، جب انسان زوال سے پہلے سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے شرعی طور پہ حرام ہے کہ وہ روزہ رکھے، جی، اور اگر وہ زوال کے بعد سفر پہ نکل رہا ہے تو احتیاط واجب ہے، بلکہ روایات کے مطابق اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، تو زوال کے بعد روزہ رکھنا واجب ہے، اور زوال سے پہلے اگر سفر پہ کوئی جا رہا ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ جی، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ابھی سفر شروع نہیں کیا، کیونکہ فرض کریں 8 بجے کیا ہے اس نے صبح نکلنا ہے سفر پہ، تو یہ ظاہری بات ہے زوال سے پہلے والا سفر ہے، تو 8 بجے تک یعنی صبح فجر صادق سے لے کر 8 بجے تک کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے کی نیت کرے یا نہ کرے یا کھانا پینا شروع کر دے؟ جی، تو یہاں پہ فقہا یہ فرماتے ہیں، اور جیسا کہ روایات میں بھی ہے، کہ جب تک ایک انسان سفر شروع کرنے کے بعد حد ترخص تک نہیں پہنچ جاتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت پہ باقی رہے، وہ روزے کی نیت پہ یعنی باقی کھانے پینے والی چیزوں سے ہاں پرہیز کرے گا بالکل، وہ۔ کھانے پینے والی چیزوں سے ہی پرہیز کرے گا، جس طرح عام روزہ ہوتا ہے، جی، یعنی عام طور پہ وہ بندہ روزہ رکھے گا، یعنی سحری کرے گا ہاں روٹین کی۔ سحری کرے گا، عام روٹین میں روزہ رکھے گا، اگرچہ اسے پتہ ہے کہ 8 بجے میں نے سفر پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، مکمل طور پہ کیا ہے وہ روزے کی نیت سے رہے گا، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ سفر شروع کرنے کے بعد بھی وہ روزے کی نیت میں رہے گا، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ حد ترخص تک نہ پہنچ جائے۔ جب وہ حد ترخص پر پہنچے گا، اب وہاں پر کیا ہے اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ وہ افطار کی نیت کرے، وہاں پہ روزے کی نیت کرنا جائز نہیں جی، ہوگا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ جیسے کہ ہم نے روایت میں بیان کیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت، کہ جب تم قصر نماز کرو گے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ افطار کرو گے۔ جی، اور روایات میں یہ ہے کہ نماز قصر کب کی جاتی ہے؟ کہ جب ایک انسان حد ترخص کو کراس کر لے، حد ترخص تک پہنچ جائے، حد ترخص تک کراس کر لے تو تب نماز قصر کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان جو اپنے وطن سے نکلا ہے، اس نے ابھی تک حد ترخص کو کراس ہی نہیں کیا، حد ترخص سے پہلے ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ نماز قصر پڑھے، بلکہ وہ نماز کیا پڑھتا ہے؟ پوری پڑھتا ہے۔ جب حد ترخص سے پہلے جو مسافر انسان ہے وہ نماز پوری پڑھ رہا ہے تو اسی طریقے سے روزہ بھی اس کا کیا ہوگا؟ پورا ہوگا، روزہ بھی رکھے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ حد ترخص تک پہنچیں گے تو اس ٹائم پہ کیا کریں گے؟ وہ روزے کو کیا کریں گے؟ افطار کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی نیت روزے کی وہ نہیں کر سکتے، اور نماز قصر پڑھنا بھی ضروری ہو جائے گی۔ جی، ہمارے سامنے اس وقت مسئلہ ہے منہاج کا 1039۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے افطار کرنا کب جائز ہوگا، تو ہم نے بیان کیا کہ جب حد ترخص تک پہنچیں گے تو افطار کرنا جائز ہوگا، جی، حد ترخص سے پہلے روزے کی نیت پہ رہنے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو معیار ہے زوال سے پہلے اور زوال کے بعد والا، اس کا معیار کیا ہے؟ کیا اس کا معیار حد ترخص ہے؟ کہتے نہیں، اس کا معیار حد ترخص نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا اپنا بلد ہے، وہ شہر ہے، آخر بلد کیا اس کا معیار ہے۔ یعنی جب انسان زوال سے پہلے اگر اپنے جو ہے وہ شہر سے نکل جائے، ابھی تک حد ترخص پر نہیں پہنچا، یعنی زوال سے پہلے اپنے شہر سے نکلا ٹھیک ہے، اور زوال کے بعد حد ترخص تک پہنچا، تو یہ سفر قبل زوال شمار ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سفر کو جو ہم نے شمار کرنا ہے وہ ہم نے آخر بلد سے شمار کرنا ہے، کہ انسان اگر شہر سے اتنا باہر نکل جائے کہ اب وہ مسافر شمار ہو تو وہاں سے سفر شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جب سفر اس کا شروع ہوا تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ جب سفر شروع ہو رہا ہے یہ زوال سے پہلے شروع ہوا ہے تاکہ روزہ رکھنا حرام ہو جائے، یا زوال کے بعد شروع ہوا ہے تاکہ روزہ رکھنا واجب ہو جائے۔ صحیح، حد ترخص کو یہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا، جی، یعنی زوال سے پہلے اور زوال کے بعد کا جو معیار ہے وہ آخر بلد ہے، آخر شہر، جہاں پہ انسان مسافر ہوتا ہے۔ لیکن کھانا پینا کب جائز ہوگا؟
اور نماز کب قصر پڑھنا واجب ہوگا؟ جب انسان حد ترخص تک پہنچے گا. اور یہاں پہ جو ہے وہ روایات میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب یہ بندہ جو ہے وہ نماز قصر کرے گا، نماز کب قصر کرے گا کہ اذا توارا من البیوت، کہ جب وہ بندہ چھپ جائے، یعنی حد ترخص کی جو امام صلی اللہ علیہ وسلم تعریف بیان کی تھی، جب حد ترخص تک پہنچ جائے تو اس وقت یہ کیا کرے گا؟ نماز کو قصر کرے گا. اچھا معذرت سے صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ جب یہ بندہ چھپ جائے، یعنی یہ نظر نہ آئے اہل علاقہ کو، اس شہر کے جو رہنے والے ہیں. ہمارے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ جو مسافر ہے اس کو اس علاقے کی دیواریں نظر نہ آ رہی ہوں، اگر اذان ہو تو وہاں تک آواز نہ پہنچے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ چونکہ ابھی مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ چھپنا اس مسافر کا معیار ہے، یہی آپ فرمانا چاہ رہے تھے؟ معیار مسافر کے. دیکھیں ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں کہ حد ترخص کی تعریف کیا کی ہے فقہا نے، اور روایات میں کس چیز سے تعبیر کیا گیا. جی، دو چیزیں ہمارے سامنے. ایک کو ہم عربی میں کہتے ہیں آخر البلد، یعنی بلد کیا مطلب؟ انسان کا اپنا علاقہ، انسان کا شہر، اس کا آخر. آخر کیا مطلب؟ کہ جس پہ انسان جائے تو مسافر شمار ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو بلد اور شہر ہم کہہ رہے ہیں، اس کا جو آخر ہم بیان کر رہے ہیں، آخری نقطہ، اس سے ہماری مراد موجودہ جو حکومت ہے یا جو گزشتہ حکومت ہے اس کی حد بندی مراد نہیں ہے. اچھا. کیونکہ حکومت نے تو فرض کریں معیار کیا ہوا ہے کہ یہ چکوال کی حدود یہاں تک جاتی ہیں، اسلام آباد کی حدود یہاں تک ہیں، یا بکھر کی حدود یہاں تک ہیں. حکومت کی حد بندی اور ہے. فقہ میں جو حد بندی کی جاتی ہے وہ حکومت کے اعتبار سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات حکومت کے ساتھ مل جائے، لیکن جو فقہ کا معیار یہ ہے کہ آپ اگر اپنے علاقے سے نکلتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ علاقے والے آپ کو مسافر شمار کرتے ہیں کہ اب تو جو ہے آپ اپنے علاقے سے باہر چلے گئے، مسافر شمار ہوتے ہیں. اور وہ صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، علاقے کے تقریباً آخری حصے ہی بنتا ہے. جی، یعنی فرض کریں جو علاقے کا ایک چوک ہے، ایک اڈا ہے، وہاں تک انسان پہنچ جائے اور وہاں سے گاڑیاں جا رہی ہیں آگے سفر کے لیے، تو چوک اور اڈے پہ جب انسان پہنچے تو وہاں پہ جو آخری دکان ہوگی یا آخری گھر ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ آخر بلد کہلائے گا، کہ جہاں پہ انسان کیا کہلائے گا؟ مسافر کہلائے گا. یہ مسئلہ نمبر 891 یا 891 یہاں پہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آخر الحی او المحلت، ایک محلے کا آخری حصہ اور ایک جو حی جسے ہم کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں محلے کی معنی میں ہے، اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ معیار ہوتا ہے اس کے آخر بلد کا. ٹھیک ہے. یعنی اب جو بندہ کراچی میں رہ رہا ہے تو وہ جس ایریے میں رہ رہا ہے اس ایریے کے جب وہ آخر پہ پہنچے گا تو اگرچہ اب کراچی کا شہر ختم نہیں ہوا تو اب معیار کیا ہوگا؟ اس کا اپنا محلہ ہوگا. مثلا جعفر تیار میں کو رہ رہا ہے تو وہ جو ہی جعفر تیار کو کراس کرے گا تو اب وہ مسافر شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی معیار کیا ہے؟ عرفی معیار یہاں پہ دیا کہ معیار عرفی ہے کہ جب انسان اپنے علاقے سے باہر نکلے اور ایک ایسے نقطے پہ پہنچے کہ جہاں پہ وہ مسافر شمار ہو، تو فقہ میں سے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے علاقے کا اینڈ ہے، یہ آخر حدود ہے. اگرچہ حکومت کے کاغذات میں ابھی اس علاقے کی حدود ختم نہیں ہوئی، لیکن فقہی اعتبار سے اس کے علاقے کی حدود ختم ہو جائیں گی اور یہ بندہ کیا شمار ہو جائے گا؟ مسافر شمار ہو جائے گا. اور عام حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا محلہ کس حد تک ہے. جی جی، جو بڑے جس سر کراچی کا مثال دی وہاں تو علاقے معلوم ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں سے ہم اڈے پہ جائیں گے، پھر اڈے سے ہم باہر نکل جائیں گے، تو وہ جو اڈا ہے، اڈے کی جو آخری دکان ہے وہ آخر شمار ہوگی اس کا. اپنے جو چھوٹے علاقے وغیرہ ہیں وہاں کا بھی آپ تقریباً یہ اڈا اور چوک کی مراد ہوتا ہے کہ اڈے اور چوک پہ جا کے جو آخری گھر ہوتا ہے وہ آخر بلد شمار ہوتا ہے. صحیح. تو یہ آخر بلد کس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ شمار کرتے ہیں، وہ اپنا آپ سفر کا جو معیار ہے آپ شمار کرتے ہیں. سفر کا معیار کیا مطلب؟ وہ جو 22 کلومیٹر ہے، 22 کلومیٹر کا حساب کہاں سے کرنا ہے؟ جب آپ مسافر شمار ہوں گے، یعنی آخر بلد سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا حساب شمار کرنا ہے. اور اسی طریقے سے زوال سے پہلے اور زوال کے بعد کا جو حساب ہے وہ بھی اسی پوائنٹ سے ہوگا. اب حد ترخص کیا ہے؟ حد ترخص اس کے بعد ہے مزید 2 کلومیٹر آگے. یعنی آخر بلد میں کیا ہے کہ آپ کے جو علاقے کے لوگ ہیں اور علاقے کے جو گھر وغیرہ ہیں وہ موجود ہیں. اب روایت کیا کہتی ہے کہ ایک بندے نے، امام محمد بن مسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام الرجل یرید السفر متى یقصر، ایک بندے نے سفر کا ارادہ کر لیا، اب وہ کب قصر کرے گا؟ نماز کب قصر پڑے گا؟ تو قال اذا توارى من البیوت، کہ جب وہ بندہ گھروں سے چھپ جائے گا. توارا یعنی وہ بندہ چھپ جائے، گھروں سے چھپ جائے، یعنی اتنا دور چلا جائے کہ اب گھر والے اسے نہ دیکھ سکیں. من البیوت جب ہم کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے گھر کی آنکھیں تو نہیں ہیں،
بیوت سے کیا مراد ہے؟ اہل محلہ مراد ہیں، اہل بلد مراد ہیں. جی جس طرح قرآن مجید کی جو آیت ہم پڑھتے ہیں نحو کی کتابوں میں کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے سوال کرو، تو یہاں پہ کیا ہم کہتے ہیں؟ گاؤں والے مراد ہیں. یہاں پر بھی ایسا ہے کہ جب وہ بندہ گھر والوں سے چھپ جائے، یعنی جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان سے جب وہ اوجھل ہو جائے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو جہاں پہ وہ اوجھل ہوگا وہی پوائنٹ کیا کہلائے گا؟ حد ترخص کہلائے گا، اور اسی جگہ پہ وہ کیا کرے گا؟ قصر نماز پڑھے گا. یہ امام علیہ السلام نے قانون دیا اور فقہا نے اس کا نام حد ترخص رکھا. اور وہیں سے اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے. ترخص یعنی اجازت، اسے رخصت مل جائے گی، اسے اجازت مل جائے گی کہ اب وہ نماز کیا کرے؟ قصر کرے. اب دیکھیں یہ حد کتنی بنتی ہے اور اس کا کیسے حساب کتاب کرنا ہے. صحیح سے ثانی مسئلہ نمبر 919 میں یہ فرماتے ہیں کہ معیار اس میں کیا ہے کہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ بہت زیادہ تیز نہ ہو، بلکہ جو عام طور پہ متعارف آنکھ ہے وہ ہو. جو بندے کی جسامت ہے وہ بھی عام طور پہ متعارف ہو، اور جو موسم کا صاف ہونا ہے وہ بھی دھند وغیرہ اس میں زیادہ نہ ہو، وہ بھی متعارف حیثیت پہ ہو، اور جو جگہ ہے وہ بھی سیدھی ہو، اوپر نیچے نہ ہو. اور ایک انسان کھڑا ہو جائے اور دیکھے کہ جب وہ آخر بلد سے، شہر کے آخری سے جہاں سے وہ مسافر شمار ہوا ہے، وہاں سے وہ جب سفر کر نکلنا شروع کرے تو کون سی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ وہ پہنچے گا تو یہ جو بندہ شہر میں موجود ہے وہ اسے نہیں دیکھ پائے گا. وہ کون سا پوائنٹ ہوگا؟ تقریباً اس کے اندر جو برادران نے تجربات کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 کلومیٹر کی حد کیا یقینی ہے. کہ ایک انسان اگر 2 کلومیٹر تک چلے سیدھی زمین پہ تو وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا. کچھ 2 کلومیٹر سے کم بھی کہتے ہیں. تو بس جہاں پہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اب وہ اتنا دور چلا گیا ہے کہ اب اگر اس کے علاقے والے لوگ اسے دیکھنا بھی چاہیں مجرد آنکھ سے، یعنی بغیر وہ دوربین وغیرہ لیے سیدھی آنکھ سے دیکھنا بھی چاہیں تو وہ نظر نہیں آئے گا. یعنی جو امام نے فرمایا تھا کہ جب وہ چھپ جائے، نظر بھی نہ آئے، تو یہ کیا ہوگی؟ حد ترخص ہوگی. اچھا معذرت سے، یہ جو آپ نے فرمایا کہ حد ترخص کا معیار یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے زوم کر کے نہ دیکھیں، بلکہ عام عادی آنکھ سے یا نارمل آنکھ سے آپ اس کو دیکھیں نظر نہ آئے. دوسرا یہ کہ موسم بھی وہ صاف ہو اور وہ جو راستہ ہے، جگہ ہے وہ بھی ہموار ہو. اگر ایسا نہ ہو، یعنی موسم خراب ہو یا جگہ ہموار نہ ہو، تو اس کے لیے پھر 2 کلومیٹر یا جو ابھی آپ فرما رہے ہیں اس کے لیے اب معیار کیا ہے کہ دیکھیں 2 کلومیٹر پہ تو اگر کسی کو اگر اطمینان ہے کہ واقعاً اگر جگہ صاف ہوتی، موسم صاف ہوتا، جگہ پلان ہوتی سیدھی، تو 2 کلومیٹر کے بعد نظر نہ آتا. اگر اس کو 2 کلومیٹر پہ یقین ہے پھر تو اسی کے مطابق عمل کرے گا. اگر 2 کلومیٹر پہ اسے شک ہے یا 1.5 کلومیٹر پہ اسے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ حد ترخص بن گئی ہے، یعنی جو امام صادق علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے کہا تھا کہ جب بندہ چھپ جائے، جب بندہ اوجھل ہو جائے، تو کیا یہ وہ کیا نام ہے، وہ یہ معیار بن گیا ہے اور وہ کیا نام ہے، جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں ایسی جگہ پر آ گیا ہوں کہ اگر موسم ٹھیک ہوتا تو نظر نہ آتا. اب اسے شک پڑ رہا ہے کہ اب کیا اس نے اتنی مسافت طے کر لی ہے کہ اب یہ چھپ جانا چاہیے. جب اسے شک ہوگا تو یہاں پہ اصل قانون کیا جاری ہوگا کہ ابھی تک اس نے حد ترخص کو کراس نہیں کیا، اور اس کے لیے نماز قصر پڑھنا جائز نہیں ہوگا، روزے کو افطار کرنا جائز نہیں ہوگا. جب اسے یقین ہوگا، چاہے وہ 2 کلومیٹر پہ یقین ہو، 2.5 کلومیٹر پہ ہو، 3 کلومیٹر پہ ہو. لیکن جو مشہور یہ ہے کہ جو ہم نے برادران سے تجربہ کیا ہے، سیکھا ہے کہ 2 کلومیٹر پہ انسان کم از کم کیا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اگر 2 کلومیٹر پہ کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بنا لے کہ جہاں پہ اسے یقین ہو جائے. یعنی خلاصہ کلام کیا کروں کہ معیار ہمارے سامنے کیا آ گیا کہ جب نماز کے قصر ہونے میں اور روزے کے قصر ہونے میں ملازمہ موجود ہے، اذا قصرت افطرت، یہ امام کی کلام کے الفاظ ہیں. تو اب نماز قصر کب کرنی ہے؟ محمد بن مسلم سے امام نے فرمایا کہ جب یہ بندہ چھپ جائے، اتنا دور چلا جائے کہ اب یہ اوجھل ہو جائے. اب وہ کتنا دور چلا جاتا ہے؟ وہ تقریباً 2 کلومیٹر ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان اگر سفر شروع کر دے تو 2 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ کھانا پینا جائز ہوگا. 2 کلومیٹر جب تک وہ کراس نہیں کرتا، پہلے ہے، تو اس کے لیے کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے. وہ روزے کی نیت بھی ختم نہیں کر سکتا، روزے کی نیت سے رہے گا، اور اسی طریقے سے نماز کو بھی وہ کیا کرے گا؟ پوری پڑے گا، قصر وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا آصف، ایک آپ نے نقطہ بیان کیا کہ اپنے محلے کی آخری دکان یا اڈا، جیسے آپ نے فرمایا، وہ جگہ سے اس کو حد ترخص ہم شمار کریں گے. نہیں، یہ نہیں. اچھا، وہاں سے ہم شمار کریں گے حد ترخص کی مقدار کو. یعنی اپنے محلے کا، ہاں ٹھیک ہے، اپنے محلے کا جو آخری حصہ ہے، جی مثلا اگر بڑا علاقہ ہے تو اپنے محلے کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے آپ شمار کریں گے 2 کلومیٹر مزید آگے.
ٹھیک یعنی ہو گیا۔ آخر حصہ آخر بلد اور چیز ہے اور اس کے مزید آگے کیا ہے؟ حد ترخص یعنی حد ترخص، یعنی وہ جو ہم نے پیمائش جو ہم کرنی ہے 2 کلومیٹر جو ہم نے تصور کرنا ہے وہ آخری جگہ ہوگی شہر کی، ہاں، جہاں اس پہ محلے انسان کی۔ مسافر شمار ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حد ترخص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حد ترخص تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے؟ ہاں، یہی ہے کہ جب وہ آخر بلد سے نکلے گا جی اور 2 کلومیٹر کراس کرے گا تو وہ 2 کلومیٹر کے جب پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا تو وہی کیا حد ترخص ہے۔ ٹھیک ہے 2 کلومیٹر کی وہ ایک ایسی حد ہے جی، کہ جس حد کے اوپر اس کے لیے کھانا پینا جائز ہو جائے گا، نماز قصر پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے یہ گا۔ اس کا حد ترخص پہنچ جائے گا اور اب مطلب وہ نماز بھی قصر کرے گا اور بالکل، اور روزے کی بھی نیت ختم جی، کر دے گا اگر زوال سے پہلے وہ جا آپ رہا نے فرمایا نا کہ حد ترخص پر پہنچ کے وہ افطار کرنا واجب ہے، یعنی اس میں یہ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کھانا پینا نہیں بلکہ نیت؟ ہے۔ ہاں، یقیناً یعنی بالکل نیت افطار کی کرنا واجب بعض ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم چونکہ حد ترخص پر پہنچ گئے تو تو کھانا تھیلے واجب سے ہو گیا۔ کچھ نکال کے کھانا نہیں، ضروری کھانا سمجھتے واجب نہیں ہے، کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ روزے کو افطار کرنا کھانے پینے پہ موقوف نہیں ہے۔ صحیح، فقط آپ روزے کی نیت بھی ختم کر دیں تو وہ افطار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اور اس کا فائدہ کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ اتفاقاً زوال سے پہلے ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ نے 10 دن رکنا ہے، یا واپس آ گئے اپنے وطن یا کسی اور وطن اپنے پہنچ گئے، تو آپ روزے کی دوبارہ نیت کر لیں گے، واجب ہو جائے گا زوال سے صحیح۔ پہلے چونکہ پہنچ گئے۔ قبلہ اگر بیوی اپنے والدین کے گھر جائے اور اس کا وہاں 10 دن رہنے کا ارادہ بھی نہ ہو تو اس کے روزوں کو کیا حکم ہوگا؟ جی بالکل، یہ جو احکام ہیں انشاءاللہ نماز کے جب ہم احکام پہ بحث کریں گے تو اس حکم کا تعلق وطن کے احکام سے ہے۔ ٹھیک ہے وطن کسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان اگر 10 دن سے کم بھی رکے جی، تو نماز انسان کی وہاں پہ پوری ہوتی ہے اور روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ صحیح، اور انسان کا جو وطن ہے وہ جو والدین کا جو گھر ہے وہ بھی انسان کا وطن ہوتا ہے، اور والدین کے گھر سے ہٹ کے انسان جہاں پہ مستقل رہائش رکھی ہوئے ہے یا کافی ہاسٹل میں ہے، ہاں، کسی اور کسی جگہ میں۔ ہاسٹل میں یا کسی جس طرح ہم نجف میں ہیں، جی یا ایک لمبے عرصے تک وہاں پہ رہے گا، پوری زندگی نہ بھی رہے، لمبے عرصے تک وہاں پہ اس نے رہنا ہے، جس کی تفصیلات کچھ ذکر ہوں گی انشاءاللہ بعد میں، تو وہ اس کا وطن شمار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اب یہ جو وطن ہے والدین کا جو گھر وطن ہو گیا، یا جہاں پہ انسان مستقل طور پہ رہے گا، پوری زندگی گزارے گا، وہ وطن ہو گیا، یا جہاں پہ لمبے عرصے کے لیے رہ رہا ہے وہ وطن ہو گیا۔ اس وطن کا حکم کب ختم ہوتا ہے؟ اس وطن کا حکم تب ختم ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سوچ لے، یہ ارادہ کر لے اس معنی میں کہ اسے یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے کہ اب مستقبل میں میں نے اس وطن میں زندگی نہیں گزارنی، تو اب وہ اس کا وطن ختم ہو جائے گا۔ اسے ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ الاعراض عن الوطن، کہ اپنے وطن سے روگردانی کر لینا، ٹھیک اس کو چھوڑ دینا، ترک وطن کر دینا۔ جی اب جب کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے اور وہ شوہر کے ہاں جا رہی ہے اور ان کا علاقہ 22 کلومیٹر دور ہے، تو اب عام طور پہ روٹین کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ خاتون کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، جی یقین نہ ہو تو کم از کم اسے اطمینان ہوتا ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ شوہر کے ساتھ حالات ٹھیک رہیں گے، طلاق وغیرہ نہیں ہوگی، اور مستقبل کی زندگی شوہر کے علاقے میں گزرے گی۔ جی اب مستقبل کی جو میری زندگی ہے وہ والدین کے علاقے میں نہیں گزرے گی۔ تو جب اسے اس بات کا یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کا جو والدین والا جو وطن تھا اس وطن سے ہی کیا رہا۔ ہو گیا؟ اعراض ہو گیا اور وہ وطن ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جب وہ اس کا وطن ختم ہو گیا تو اب وہ جب بھی اپنے گھر پہ آئے گی، فرض کریں بھی روزے کے آخری دن چل رہے ہیں، تو جب بھی 27-28 روزے کو وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور اس نے ہفتہ رہنا ہے، 10 دن پورا نہیں رہنا، تو اس کے احکام مسافر والے ہوں گے۔ یعنی کیا والدین مطلب؟ کے گھر جب وہ آئے گی اور 10 دن سے کم کا کم رہے ارادہ گی ہے تو وہ مسافر شمار ہوگی۔ جب وہ ٹھیک ہے۔ مسافر شمار ہوگی تو اب وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکے گی، وہاں پہ روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا، اور نماز بھی اس کے اوپر کیا ہوگی؟ قصر ہوگی۔ یعنی معیار کیا سامنے آیا کہ اسے اس بات کا اطمینان ہو یا یقین ہو کہ اب مستقبل کی زندگی میرے والدین کے گھر نہیں گزرے گی بلکہ شوہر کے ساتھ گزرے گی۔ اس کا اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ جی ایسا ہی ہوتا کب ہے۔ نہیں ہوتا؟ جیسے ہم فرض کریں نجف میں آگے، جی یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ ملک پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ جی وہاں پہ یہ احتمال رہتا ہے، کم از کم ایک معقول احتمال رہتا ہے، یا بعض کو یقین بھی ہوتا ہے انسان کو جی کہ اب مستقبل کی زندگی پاکستان میں گزرے گی ہماری، کچھ عرصہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے پھر پاکستان چلے جائیں گے، جی یا یہ جو لوگ دبئی وغیرہ میں ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ کچھ عرصہ یہاں پہ ہم کام کریں گے پھر اور ایک پھر معقول واپس احتمال ہے جائیں کہ واپس چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے تو اگر خاتون فرض کریں پاکستان سے باہر چلے گئی ہے شوہر کے ساتھ اور انہیں یہ احتمال معقول موجود ہے کہ اب مستقبل کی زندگی ہو سکتا ہے، یعنی جی۔ یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے ظن ہو سکتا ہے احتمال ہو، یعنی یہ آپشن موجود ہے، ہو سکتا ہے، اور ایک معقول احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی زندگی ہماری اس ملک میں ختم ہو جائے
اور ہمیں اپنے واپس ملک اور واپس اپنے والدین کے علاقے میں جا کے زندگی گزارنی پڑے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ احتمال موجود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ وطن ختم نہیں ہوگا. یعنی اب ہم مثال اپنی لے لیتے ہیں کہ نجف اشرف بھی ہمارا وطن شمار ہوگا، اور جب ہم پاکستان جائیں گے اپنے والدین کے گھر وہ بھی ہمارا وطن شمار ہوگا. کیونکہ ہمیں ایک معقول احتمال موجود ہے کہ ہماری مستقبل کی زندگی وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ گزرے والدین کے اپنے گھر پہ. تو یہی سسٹم خاتون کا بھی ہے کہ خاتون فرض کریں اگر شوہر اور خاتون ایک ہی علاقے کے ہیں اور وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، تو چونکہ انہیں احتمال معقول ہوتا ہے اور معقول طور پہ یہ سوچ رکھتے ہیں اور پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ واپس جائیں کہ وہاں پہ زندگی گزاریں گے، تو اس طریقے سے وہ وطن کے احکام ختم نہیں ہوں گے. لیکن اس طرح بہت کم ہوتا ہے. عام طور پہ جو عام طور پہ صورتحال ہے 70-80% کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عام طور پہ خاتون کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مستقبل کی زندگی اب اس کے والدین کے گھر نہیں ہے، اور یہ کہہ بھی دیتے ہیں والدین کہ اب شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا تاکہ تم اپنے گھر میں واپس کیا ہے لوٹ کے نہ آ کے زندگی گزارو. یعنی ہمارے پاکستان میں عام روٹین میں یہی ہوتا ہے، جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب شادی ہوتی ہے اور بچی رخصت ہو جاتی ہے تو وہ اس کا وطن یقیناً وہ اپنے شوہر کے علاقے کوئی وطن شمار کرتی ہے، اور وہاں وہ مسافروں کی طرح ہی مطلب اس کے چند روز کے لیے آنا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا جو ہمارے پاس. اس میں ایک اور نقطہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر خاتون کہتی ہے کہ میں نے تو نیت کی ہی نہیں ہے کہ اپنے والدین کے میں وطن کو چھوڑ رہی ہوں، نیت میں نے نہیں کی، پھر اس نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ والدین کا وطن میرا وطن ہے، اگر یہ وہ کہے کہ میرا والدین کا وطن میرا وطن ہے اور میں وہاں پہ جاؤں گی، خوشی غمی میں جاؤں گی، بچے پیدا ہوں گے وہاں پہ میں جاؤں گی، نیت نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے، اس کا تعلق نیت سے نہیں ہے. اچھا، اس کا تعلق پریکٹیکل صورتحال سے ہے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے تمہیں اپنے والدین کے وطن سے محبت ہے، یقیناً تم نے نیت نہیں کی اسے چھوڑنے کی، لیکن صورتحال کیا ہے؟ کیا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ تمہاری جو مستقبل کی زندگی ہے کیا وہ چانس ہیں کہ وہ دوبارہ تمہارے والدین کے علاقے میں گزرے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ایسی صورتحال تو نہیں ہے، الحمدللہ ہم سیٹ جا رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں. ہم کہیں گے یہی چیز ہے کہ تم نے اپنے وطن چھوڑ دیے. اس کا تعلق نیت سے نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل صورتحال سے ہے کہ اس وقت پریکٹیکل حالات کیا بتا رہے ہیں، اس کا اطمینان اور یقین کیا کہتے ہیں. اگر اس کا اطمینان اور یقین ہے کہ اب میں نے اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کے علاقے کو چھوڑ دیا اور مستقبل کی زندگی شوہر کے ساتھ میری گزرے گی، اب وہ وطن ختم ہو گیا، چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے. بالکل ایسی مثال ہے کہ جس بندے کو یقین ہے کہ ہاسپٹل میں یا کسی کے گھر 10 دن کا کام پڑے گا، 10 دن رہنا پڑے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں 10 دن کی نیت ہی نہیں کرتا رہنے کی، لہٰذا میں قصر نماز پڑھوں گا. نہیں، ہم کہیں گے نیت پہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ 10 دن رہنا ہے، اطمینان ہے؟ کہتے ہیں ہاں یقین تو ہے، اطمینان تو ہے کہ 10 دن سے پہلے تو قبلہ صاحب مجھے نہیں جانے دیں گے. تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ 10 دن کا آپ نے قیام کر لیا. یعنی یہاں قصر اور تمام کا حکم نیت سے نہیں بلکہ اس کے یقین اور وہ جو اطمینان ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق. اچھا، میرا دوسرا سوال اور ہمارا یہ آخری سوال ہوگا کہ ایک آدمی اس کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، مجبور بھی نہیں ہے، لیکن وہ فقط روزہ چھوڑنے کے لیے سفر کرتا ہے، تو اس کا سفر کرنا کیسا ہے؟ بالکل، یہاں پہ دیکھیں سفر کرنا تو ہم نے کہا ہے کہ روزہ چھوڑنے کی خاطر ہو یا جس کی خاطر ہو، قرآن مجید نے اس میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی، سیدھا کہا کہ جو تم میں سے سفر پہ ہو تو فائدۃ من ایام اخر، وہ ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھے گا. اب وہ سفر پہ کیوں ہو، وجہ اس کی کیا ہو، چاہے روزے سے بھاگنے کی خاطر ہو، کسی اور وجہ سے ہو، اس کو قرآن مجید نے بیان نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ سیسانی یہ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 1040 میں کہ اگر روزہ اس کا ایسا ہو کہ جو اسی دن رکھنا اس کے اوپر واجب ہو چکا ہو، جیسے ایجار کا روزہ ہے، کسی نے اجرت پہ اسے پیسے دی اور کہا کہ ہمارے مرحوم کی طرف سے اسی تاریخ کو آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو جب اس نے ایگریمنٹ کر لیے، پیسے وغیرہ لے لیے، اب اس کے لیے اس دن سفر کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ دن اس کے لیے معین ہو چکا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اعتکاف کا جو تیسرا دن ہوتا ہے، تیسرا دن واجب ہوتا ہے، جب وہ واجب ہے تو اس دن روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے. تو اعتکاف کے تیسرے دن بھی انسان روزے سے فرار کی خاطر سفر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ واجب کو چھوڑنا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو صورتحال ہے کہ ماہ رمضان میں روزے انسان رکھ رہا ہے تو روزے سے فرار کی خاطر وہ سفر کر سکتا ہے. 30 دن سفر کر سکتا ہے، 30 دن سفر کرے، یعنی وہ روزہ رکھی نہیں، مکمل کیا ہے وہ سفر میں رہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. اچھا، مکروہ ہے. سوائے کہاں پہ مکروہ نہیں ہے؟ اگر حج اور عمرہ کے لیے جاتا ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتا ہے یا کسی انسان کو بچانے کی خاطر جاتا ہے یا کسی کے مال کی حفاظت کی خاطر سفر کرتا ہے، یعنی ایک غرض موجود ہے، وجہ موجود ہے، تو پھر مکروہ نہیں ہے. لیکن بغیر وجہ کے مقصد کیا ہے تاکہ روزے سے بچ جائے تو یہ مکروہ ہے. اور اس کو روایات میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ ایک راوی نے کے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام خاموش رہے، اس سے کوئی جواب نہیں دیا. اب یہ راوی کہتا ہے کہ سألتہ غیر مرۃ، میں نے پھر دوبارہ پوچھا تو امام نے فرمایا کہ یقیم افضل،
کہ وہ رہے، قیام کرے، سفر نہ کرے، یہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے. الا یکون له حاجۃ، مگر یہ کہ اس کی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ جس کے لیے سفر کرنا ضروری ہو. یعنی یہاں پہ امام علیہ السلام نے بھی اسے اجازت نہیں دی پہلے مرحلے پہ. جب بعد میں آپ نے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ ماہ رمضان میں سفر نہ کرے. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ اس کو کوئی ایسی حاجت اور ضرورت پیش آ جائے، اس کے لیے نکلنا ضروری ہو، تو پھر وہ کیا کرے، سفر کرے. کوئی اس کی مجبوری یا کوئی مجبوری ضرورت، آ جائے تو پھر سفر کرے. لیکن صحیح. اگر وہ سفر پھر بھی کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، انہیں حرام کے ارتکاب اس نہیں کا کیا. سفر کرنا حرام پھر بھی حرام نہیں پھر ہے بھی اگر نہیں ہے. مجبوری نہیں ہے. ہاں، تب اگر بھی. مجبوری نہیں ہے، اگرچہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. مکروہ ہے، یعنی اس بات کو امام علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. امام نے فرمایا کہ وہ اگر اس کی مجبوری ہے تب جائے، اور یہ حرمت کا یقیناً حکم نہیں ہے، بلکہ کراہت زیادہ سے زیادہ ہوگی. بالکل. اور بہت روایات شکریہ بھی ہیں آغا جس میں صاحب، واضح طور پہ آپ موجود. تشریف لے کر آئے، بہت مہربانی. ناظرین محترم، آج کے فقہی مکالمہ میں ہم نے مسافر کے احکام پر گفتگو کی، اور آپ نے جانا کہ حد ترخص کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. ملتے ہیں ایک نئے موضوع پر ایک نئے فقہی مکالمہ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.